ایک میدان ہے جس میں جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ میں جو آپ کا دشمن ہے وہ پورے اسلحے سے لیس ہے اور آپ کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے. جس اسلحے سے وہ لڑ رہا ہے وہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے. اور آپ اگر آج فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں تو بھی کتنے سال لگیں گے اور کتنی نسلیں لگیں گی اس کے مقابلے تک پہنچنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کو اسٹریٹجی چینج کریں, وہ اسٹریٹجی بنائیں جس اسٹریٹجی سے ان کا اسلحہ غیر مؤثر ہو جائے. واہ واہ, بالکل صحیح. میدان کوئی ایسا منتخب کریں, کوئی ایسی جگہ منتخب کریں, وہاں سے ہٹ جائیں, کچھ کریں, کوئی ایسی بات کریں. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی اس کو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو دجال کا سامنا ہو جائے وہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھ کے اس کے اوپر پھونکے. بالکل صحیح. اور اس کو یہ کافی ہو جائیں گی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی 10 آیات کے ساتھ کوئی خاص بات ہے. اس میں کیا بات ہے؟ یہ 10 آیات جہاں ختم ہوتی ہیں نا, ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اسٹریٹجیز بتائیں. مثلا جب صحابہ کو آپ بتاتے تھے کہ بہت بڑا فتنہ ہے اور آنے والا ہے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر وقوع قیامت تک جو تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. اور ظاہر ہے کیسے فتنہ نہ ہو اگر اس کے پاس جنت بھی ہو, اس کے پاس جہنم بھی ہو, اور لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ جو اس کا پیروکار ہے اس کو وہ جنت دے دیتا ہے اور جو اس کا خلاف ہے اس کو وہ جہنم دے دیتا ہے, تو کتنا بڑا فتنہ ہوگا. اللہ اکبر. تو صحابہ جب ڈر گئے بہت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے آ گیا نا تو پھر تو میں نمٹ لوں گا, اور اگر میرے بعد آئے تو تم سب نے اپنا اپنا معاملہ تمہارے اپنے سپرد ہے. اس پر پھر آپ نے یہ بات بتائی سورہ کہف والی. اب سورہ کہف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ پہلی 10 آیات جہاں مکمل ہوتی ہیں, آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10. اللہ اکبر. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تو نے یہ گمان کیا ہے, میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں, جی کیا تو نے یہ گمان کیا ہے کہ کہف والے اور رقیم والے, رقیم کیا ہے؟ رقیم کا مطلب لکھی ہوئی چیز. بعض نے تو کہا کہ جہاں اصحاب کہف کا غار تھا اس کا نام رقیم تھا اس علاقے کا, اس لیے رقیم کہا. بعض نے کہا نہیں, اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے ایک تختی پر, اس تختی کی وجہ سے اس کو رقیم کہا, تختی والے, اور لوگ تختی کو جانتے تھے. وٹ ایور, رقیم سے جو بھی مراد ہو. تو اب بھی جو مختلف دنیا میں جو غار ہیں جن کا غاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے, ان میں سب سے زیادہ جو امکانی طور پر درست بات ہو سکتی ہے وہ اردن کے اندر ایک غار ہے, اور وہ اس غار کو جس علاقے میں وہ غار ہے اس علاقے کا نام آج کل رقیب ہے, صحیح, با کے ساتھ. اور بالکل پاسبل ہے کہ یہی علاقہ اس دور میں رقیم کہلاتا ہو اور بعد ازاں مرور زمانہ سے رقیم سے رقیب ہو گیا ہو, واللہ اعلم. اور علامہ ابن کثیر نے بھی جتنی نشانیاں اصحاب کہف کے غار کی لکھی ہیں وہ کوئی تقریباً اس غار کے اوپر پوری ہوتی ہیں, اور قرآن میں بھی جتنی چیزیں آتی ہیں. تو میں نے وہ غار وزٹ بھی کیا ہے, میں نے خود دیکھا ہے وہ غار, اور میں کچھ دن یعنی ایک سے زیادہ دفعہ وہاں گیا ہوں. تو وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہی بات ہوگی جو قرآن نے جس طرح کی منظر کشی کی ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے, ام حسبتا, کیا تو نے یہ گمان کیا ہے, ان اصحاب الکہف والرقیم کے یہ جو کہف والے تھے, غار والے, کانوا من آیاتنا عجبا, یہ صرف ہماری ایک عجیب نشانی تھی. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ عجیب نشانی تھی؟ اب اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال ہے, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ عجیب نشانی تھی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف نشانی نہیں تھی, یہ ایک اسٹریٹجی تھی. یہ اسٹریٹجی تھی, اس لیے سورہ کہف کو خاص جوڑا ہے. مادیت اور روحانیت کی کشمکش میں یہ سورہ کہف عمومی طور پر اور پہلی 10 آیات خصوصی طور پر یہ ایک اسٹریٹجی ہے. بہت بڑی بات کہ جب مادہ جو ہے وہ اپنی پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ پورے اپنے کیل کانٹے سے لیس آپ کے اوپر چڑھ دوڑ رہا ہو تو آپ اس کا مقابلہ مادے سے نہیں کر سکتے, آپ روحانیت سے کر سکتے ہیں, آپ ایمان سے کر سکتے ہیں. ہوا کیا, اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. یہ 10ویں آیت ہے. اس وقت جب وہ جوان جو تھے غار کی طرف آ گئے اور غار کی طرف آ کے انہوں نے پھر اللہ سے بات کی کہ یا اللہ تو ہم اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما دے, اور رحمت کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ لینا, تو تو اپنے جناب سے ہمیں لپیٹ لے
اور رحمت کر دے ہمارے اوپر، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے معاملے میں ہمیں سیدھا رستہ خود ہی مہیا کر کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ اس کا مطلب ہے ایمان محفوظ کرنے کے لیے وہ لوگ غار کی طرف گئے تھے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تھوڑا سا آگے وضاحت ہوتی ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان کا اظہار انہوں نے کیا تھا، ایمان ہی تو لائے تھے اور ایمان لائے تھے، بس ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے غار میں چلے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے وہ بچے گا جو اپنے ایمان کو محفوظ بنا لے گا۔ جس نے ایمان کو محفوظ بنا لیا، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ دجال کے فتنے سے بچا جا سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نوجوان کو وہ پکڑے گا اور پکڑ کے اس کو قتل کر دے گا، یوں اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، اس کا ایک ٹکڑا دور دوسرا ٹکڑا دور، درمیان میں چلے گا، یہ دیکھیں میں نے اس کو مار دیا، پھر وہ اس کو حکم دے گا کہ جڑ جاؤ، وہ جڑ جائے گا، جڑنے کے بعد پھر اس سے گفتگو کرے گا دجال، اور وہ نوجوان کہے گا کہ اب تو مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا مطلب ہے جس کے پاس ایمان مضبوط ہوگا وہی کہے گا، وہ تو اتنا بڑے وار بھی خالی گیا، اور وہ کہے گا مجھے اب دوبارہ پھر یہ کہے گا میں تجھے پھر قتل کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ اس کو قتل کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو پیتل کا بنا دے گا، وہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا، یعنی پہلی دفعہ قتل کر لے گا۔ اچھا، ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو دجال کا کوئی جو دیکھیں، وہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کا غالباً قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسا ایمان عطا کر جو کسی معجزے کو دیکھ کر بھی متزلزل نہ ہو۔ بہت خوب، بہت خوب، مطلب کوئی خارق عادت قسم کی بات ہو، مجھے میرے ایمان کو کچھ نہ ہو، واہ واہ واہ، ایسے ایمان کی ضرورت ہے۔ اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے یہ جو پورا اللہ کریم نے ضابطہ دیا ہے اسلام کا، یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، لہذا ہر وہ کام کریں جو ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے غار کی ضرورت ہے، تو وہ غار تو ممکن نہیں ہے جو فزیکل غار جہاں وہ چلے گئے تھے اور 309 سال تک جا کے سو گئے تھے، اب ویسا غار تو آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے۔ آج کے دور میں جو غار پاسبل ہے وہ ورچوئل غار ہے، اور وہ ایمان کا غار ہے کہ آپ کسی سے بھی تعلق رکھیں، آپ انفرادی طور پر اپنے سارے معاملات کی بیس بنائیں ایمان، اور پھر آپ کسی سے تعلق رکھیں ایمان کی بنیاد پر، آپ دوستی کریں ایمان کی بنیاد پر، رشتہ داری کریں ایمان کی بنیاد پر، لوگوں سے تعلق رکھیں ایمان کی بنیاد پر، لوگوں سے گفتگو کریں، محبت رکھیں، سب کچھ ایمان کی بنیاد پر۔ یوں جب لوگ ایمان کی بنیاد پر تعلق رکھنا شروع کریں گے تو ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ ہوگی جن کا آپس میں تعلق ایک غار کی مانند ہوگا کہ وہ فتنوں سے محفوظ ہوں گے۔ ہمارے ایک استاد گرامی کہا کرتے تھے کہ میں تو کسی سے فروٹ بھی خریدنا ہو نا تو میں پہلے دیکھتا ہوں کہ کس کی شکل ایمان والوں کی شکل سے ملتی جلتی ہے، تو میں اس سے لیتا ہوں تاکہ میرا فروٹ خریدنا بھی ایمان کا عمل قرار پائے۔ اور ہر چیز کو ہم ایمان کی بنیاد پر جوڑیں گے تو پھر وہ کمیونٹی پیدا ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ ہم جتنا زیادہ ایمان کے ساتھ جڑتے جائیں گے اتنا زیادہ ہم محفوظ ہوتے جائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اتنے اچھے سے آپ نے جو ہے وہ ہمیں چیزیں سمجھائیں۔ تشنگی ہماری باقی ہے، آپ کو پھر سے بھی ریکویسٹ کریں گے ناظرین، میرے لیے ٹیک ہوم بہت کچھ تھا، اس میں آن کیمرہ آف کیمرہ جتنی بھی گفتگو ہوئی اس میں تو بہت سی لرننگ ہوئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب سے بڑی لرننگ یہ تھی، لیکن ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم جو اسرائیلی پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں صرف ان کو ہم اس نیت سے چھوڑ دیں کہ یہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو اللہ اس کو قبول کر لے۔ یہ بھی ہمارے ایک ایمان کی آپ سمجھ لیجئے کہ مضبوطی ہے جو میں نے حضرت سے جو ہے وہ سیکھا ہے، لرن کیا یہ والی چیز کہ ہم جتنے چھوٹے چھوٹے ہمارے جسٹر چیزیں جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کوشش شروع کر دیجئے، باقی اللہ سے دعا کیجئے توفیق دے کہ اللہ ہمیں مکمل ایمان والا بنائے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ سے، اس نشست سے اتنا ہی اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔